ناظرین اور سامعین، میں ہوں شہزادہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے، میں کہتا ہوں جی بہت ہی اہم ہے، اور یہ ہر خصوصی طور پہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو دیکھیں، اس ویڈیو کو ساری دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ اور میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ چونکہ صدقہ جاریہ ہے اور معاشرے میں ہمیں ہمارا مذہب جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ برائی کو آپ ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روکنے کی آپ میں ہمت تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو میں آج ایسی برائی کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو اس معاشرے کی بنیادوں کو جس نے کھوکھلا کر دیا ہے اور اس معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یہ برائی ہے موبائل فون۔ آج کل جو موبائل فون ہم نے بچوں کو دے دیا ہے اور اس کے بعد بچوں کو تنہائی دے دی ہے، اور اس نام پہ کہ یہ جی پرائیویسی، بچوں بیٹا چلو اپنے کمرے میں چلو، اب ماں جو ہے وہ اپنے موبائل پہ لگی ہے، باپ اپنے موبائل پہ لگا ہے، بچہ جو ہے وہ موبائل پکڑ کے تو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکسیس جو ہے، اب ایک اور چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کہا جاتا ہے کہ جی موبائل جو ہے اس کو آپ نے ایک سٹڈی کا ایک سورس بنا کے، تو آن لائن سٹڈی ہے۔ تو میں آپ کو ایک چائنا کی مثال دیتا ہوں۔ کیا چائنا کو غریب ملک ہے؟ کیا وہ بچوں کو موبائل نہیں لے کے دے سکتا؟ لیکن وہاں پہ موبائل کے استعمال کے لیے ایک قانون بنائے گئے ہیں، اور ان قوانین کے مطابق بچوں کو موبائل ایک ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے، آن لائن سٹڈی کے لیے موبائل دیا جاتا ہے، موبائل کی ایکسیس دی جاتی ہے، وہ اپنا ہوم ورک کریں، اپنا کام کریں، اپنے سلیبس کے متعلقہ کام جو بھی ہے وہ کریں۔ اس کے بعد اس کی ایکسیس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ موبائل واپس لے لیا جاتا ہے، یا اگر بچے کے پاس کوئی موبائل ہے تو اس کو جو کوئی ولگر قسم کے کوئی پروگرامز ہیں، کوئی ویب سائٹس ہیں، اس تک بچے کو ایکسیس نہیں دی جاتی۔ لیکن ہمارے ملک میں کہ جو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، یہ والا حساب ہے کہ پہلے تو شروع میں جب یہ موبائل آئے اور والدین نے بچوں کو موبائل سے منع کیا، اس کے بعد پھر یہ جب ہماری گورنمنٹ لیول پہ یہ کام شروع ہو گیا کہ جی آن لائن سٹڈی ہے، کلاسز آن لائن ہے۔ جب کرونا آیا تو کرونا میں خاص طور پہ سکولوں میں ٹیچرز نے، پرنسپلز نے یہ سب کو کہہ دیا کہ جی بچوں کو موبائل لے کے دیں، ہم نے اس کو آن لائن جو ہے نا سٹڈی کرانی ہے۔ اور کرونا کے جہاں پہ اور بڑے سارے نقصانات تھے، جہاں پہ اور بہت سارے جو ہے وہ کفر کے مفادات تھے، اس میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ کرونا کے نام پہ بچوں کو موبائل دیا گیا اور سٹڈی کے نام پہ بچوں کو ایکسیس دی گئی، اور بچے نے کیا کیا کہ جب اکیلا ایک موبائل لے کے بیٹھ گیا تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی پروگرام تک ایکسیس کر لے۔ اب ہمارے مذہب میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اکیلے نہ بیٹھیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سروے ٹیم نے وہ مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں ایک سروے ٹیم گئی، انہوں نے بچوں سے کہا کہ جی آپ اپنا موبائل دیں، ہمیں موبائل تک ایکسیس دیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا فیڈ کیا، کیا سٹور کیا، کون سے پروگرام ہے، کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں اس تک ایکسیس دیں۔ تو اس سروے والی کمپنی نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کی پرائیویسی کو نہیں چھیڑیں گے، ہم صرف ایک سروے کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں۔ تو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس سروے ٹیم نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 0.1% جو ہے نا وہ بچوں نے 0.1% بچوں نے جو ہے نا وہ موبائل دیے، موبائل کی ایکسیس دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب ہے باقی بچے جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہوں گے۔ تو اسی بات سے یہ میں والدین سے ہاتھ جوڑ کے یہ میں گزارش کرتا ہوں، ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بچوں کو تنہائی نہ دیں، اور خاص طور پہ تنہائی میں موبائل نہ دیں۔ اور ایک بہت بڑی جو کنفیوژن ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، ہر گھر یہ کہتا ہے، یہ میرے سمیت ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، بچے بہت بگڑ گئے ہیں، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں وہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو یہ سوچیں کہ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، بچے بگڑ گئے ہیں، وہ دوسرے کو معاشرہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو معاشرے سے باہر نکال لیتا ہے، اپنے گھر کو معاشرے سے باہر نکال لیتا ہے۔ تو اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کو کہتا رہے گا اور اپنے گھر کو وہ معاشرے سے باہر نکال لے گا، تو اس کے ذہن میں اس کی سوچ تو یہی ہے کہ میرے بچے ٹھیک ہیں، میرا گھر ٹھیک ہے، باقی سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔
اب ایک اگر شہر میں 1,00,000 گھر ہے اور وہ 1,00,000 لوگ یہی سوچیں کہ بھئی باقی جو 1,00,000 میں سے ہمارا گھر نکال کے باقی سارے بگڑے ہوئے ہیں، تو سارے کے سارے کی سب کی سوچ یہی ہے کہ ہمارا گھر ٹھیک ہے باقی معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا گھر ٹھیک ہے باقی معاشرہ بگڑا ہوا ہے. تو یہ سوچ کو بدلنا چاہیے اور معاشرے میں ہمارا گھر بھی شامل ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی معاشرہ بہت بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، بچے بگڑ رہے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنا گھر بھی اسی معاشرے میں آتا ہے. اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سروے کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری بات کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کا موبائل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے. اور صرف اگر وہ سٹڈی آن لائن کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ سٹڈی آن لائن کرے، لیکن آج کا جو اہم موضوع یہ ہے کہ بچوں کو تنہائی نہ دیں. بچہ جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ علیحدہ کمرے میں نہ سوئے، اپنے والدین کے ساتھ سوئے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سوئے. اور اگر وہ علیحدہ موبائل ہے یا نہیں ہے، موبائل کے بغیر بھی اس کو علیحدہ نہ سونے دیں، اور موبائل دے کے تو بالکل بھی علیحدہ نہ سونے دیں. میری یہ گزارش یہ ہے سب سے کہ خدا کے لیے یہ موبائل جو ہے یہ اس وقت اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سی انفارمیشن ہے. اگر ہم یہ اپنے بچے کو موبائل دے کے یہ کہہ دیں کہ بیٹا آپ نے اس میں اچھے پروگرام دیکھنے ہیں، اس میں آپ نے انفارمیشن لینی ہے، اس میں آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچہ جو ہے صرف اس میں اسٹڈی ہی کرے گا، باقی کچھ نہیں دیکھے گا؟ اگر والدین کے کہنے پہ بچہ اتنے کام کرنے لگ جائے تو پھر میرا خیال ہے شیطان کی تو ضرورت ختم ہوگی نا. شیطان پھر کس لیے بیٹھا ہے؟ شیطان کیا کر رہا ہے؟ اگر والدین یہی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لو موبائل اور جا کے اسٹڈی کرو، اور وہ کہتے ہیں جی معاشرہ بگڑا ہوا ہے میرا بچہ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جب موبائل دیتے ہیں تو شیطان بھی موجود ہے. آپ یہ صرف بچے کو کہہ کے اور آپ کہہ دیں کہ میرا بیٹا ایسے نہیں ہے یا میری بیٹی ایسے نہیں ہے اور اس کو موبائل دے دیا، اس کو تنہائی دے دی، تو خدا کے لیے موبائل دینا ہے تو اسٹڈی کے لیے دینا ہے تو اپنے پاس بٹھائیں. تنہائی میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو کبھی بھی اس کو موبائل نہ دیں، اور موبائل کے بغیر بھی ان کو تنہائی نہ دیں. انہیں کہیں اپنی فیملیز میں بیٹھیں، اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی موبائل کا استعمال کم کریں، اس کو بوقت ضرورت اور اس میں پازیٹیولی اس کو استعمال کریں. موبائل، اب میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ موبائل تو اٹ سیلف ایک اچھی یا بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال ہی اچھا یا برا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کلاشن کوف ہے، کلاشن کوف تو ایک بے جان چیز ہے. اگر آپ اس کو جہاد میں لے کے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو ظالموں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو وہ اچھی چیز ہے. اگر آپ اسی کلاشن کوف کو ڈکیتیوں کے لیے، مظلوموں کو مارنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ انتہائی بری چیز ہے. اسی طرح جو موبائل ہے، یہ موبائل جو ہے اس کو اچھا استعمال کریں گے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن نیگیٹو کریں گے. اب یہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، جو کفر کا ایجنڈا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر موبائلوں میں ایسے پروگرام دے دیے ہیں. اور بلکہ ایک چیز اور ہے کہ رات کو جب سونے کا ٹائم ہے تو اس وقت پیکج فری، اور یہ اکثر یہ پیکج کمپنیاں دے رہی ہیں کہ جی صبح نماز کے ٹائم 3 بجے سے لے کے صبح جناب 6 بجے تک آپ کو بالکل فری. یعنی آپ ذرا سوچیں، والدین یہ سوچیں، لوگ یہ سوچیں کہ یہ کمپنی ایسا کیوں کر رہی ہے کہ سارا دن پیسے لیتی ہے اور کہتی ہے جی رات 3 بجے سے صبح 6 بجے تک فری. تو یہ ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے کچھ نادیدہ قوتوں کی طرف سے، اور کمپنیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو اگر نقصان ہوگا نا فری اس کو سروس دینے سے، تو ہم اس کو جو ہے نا آپ کا نقصان پورا کریں گے، ہم آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو ڈالر دیتے ہیں، ہم آپ کو سرمایہ دیتے ہیں، لیکن آپ صبح 3 بجے، صبح 5 بجے یا ساری رات فری چلائیں. تو یہ ساری رات فری جو دے رہے ہیں، خدا کے لیے اس چیز پر غور کریں. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرا مقصد یا ایس کے نیوز کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو بیسک چیزیں ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، جو بیسک باتیں ہیں وہ عوام تک پہنچائیں. باقی عوام کی اپنی مرضی ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے، وہ میری باتوں سے جو بھی مطلب نکال لے اس کو اپنا حق حاصل ہے. ہم یہ بالکل آنیسٹلی یہ بات کرتے ہیں ایس کے نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، ان کو تنہائی نہ دیں. السلام علیکم.